بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں۔ جی تو پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ہی اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس کو شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی قوم گمراہی اور گناہ کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے، اللہ اپنا ایک نبی ان کی طرف مبعوث کر دیتا ہے۔ تو بچوں، اس دنیا میں اب تک اللہ کی طرف سے 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہ سب نبی اللہ کی طرف سے ایک ہی پیغام لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سب نبی کیا پیغام لے کر آتے تھے۔ اللہ ایک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اس نے بتایا ہے اسی پر چلو۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایک دن قیامت برپا ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اچھے برے اعمال جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے فرشتے، جی میں جانتی ہوں آپ سب کو ان کا نام معلوم ہے، کرام کاتبین، اور وہ ہمارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ یعنی بچوں، ہماری زندگی کی ایک USB تیار ہو رہی ہے۔ وہ قیامت کے دن، جسے یوم حساب بھی کہتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہی وہ خوشخبری ہے جو آنے والے نبی دیتے رہے ہیں۔ اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بچوں، میں جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا دوں۔ جنت وہ خوبصورت باغ ہے جن میں نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں جنت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم اس طرح کی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بچوں، اسی طرح دوزخ آگ کا گڑھا ہے۔ اس میں درجے یعنی فلورز ہیں، جیسے آپ کے اسکول میں فلورز ہیں نا، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔ آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں گراؤنڈ فلور، بیسمنٹ، فرسٹ فلور۔ اسی طرح سے دوزخ میں بھی درجے ہیں، فلورز ہیں، اور جس کا جتنا گناہ ہوگا وہ اتنے ہی نیچے والے گڑھے میں پھینکا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70% زیادہ تیز ہوگی، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ بچوں، اللہ کا یہی پیغام لے کر تمام نبی آئے۔ ان کی قوموں نے اس بات کو تو مان لیا کہ یہ کائنات اللہ ہی نے بنائی ہے، زمین اور آسمانوں پر اسی کی بادشاہت ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت بے بہا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ سب نبیوں سے ان کی قومیں اسی بات پر اختلاف کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟
تو بچوں یہاں میں آپ کو 3 ایسے واقعات بتاؤں گی جس میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ پہلا واقعہ جو میں آپ کو سناؤں گی وہ ہے اصحاب کہف کا۔ یہ ان نوجوانوں کے بارے میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی انجیل یا بائبل پر ایمان لائے تھے۔ ان کا بادشاہ بہت ظالم تھا، خود کو خدا کہلواتا تھا اور بتوں کی پرستش پر زور دیتا تھا۔ اس کو جب ان نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو اپنے دربار میں بلایا اور بت پرستی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کو کہا۔ نوجوانوں نے انکار کر دیا کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مانتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے انہیں وارن کیا کہ چند دن کی مہلت دیتا ہوں، میرا حکم اگر نہ مانا تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ وہ نوجوان کسی صورت بادشاہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کہیں چھپ جاتے ہیں، لہٰذا وہ پہاڑوں میں چلے گئے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے منہ کو بھی کسی حد تک بند کر دیا تاکہ دھوپ بچے رہیں اور باہر سے نظر نہ آ سکے۔ ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم قرآن میں سورہ کہف کی اس آیت کے مطابق جو تعداد اللہ نے بتائی ہے اسی پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے 3 وہ اور 1 ان کا کتا۔ تو بچوں جب وہ چھپنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے انہیں نہ چھوڑا، ان کے ساتھ ہی غار میں چلا گیا اور ایک طرف ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا۔ وہ نوجوان اس کتے سمیت غار میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی اور بچوں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں 309 سال تک سلائے رکھا۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ سب نے کہا 1 یا 2 دن۔ تو دیکھا بچوں اللہ کی قدرت، نیند کی شکل میں اللہ نے 309 برس انہیں موت دے رکھی، جبکہ ان کے کتے کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی تھیں۔ بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک لگی۔ ان کے پاس چند سکے تھے۔ ایک کو وہ سکے دے کر انہوں نے کہا کہ شہر میں جاؤ لیکن احتیاط سے جانا، کہیں پکڑے نہ جائیں، اور کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ وہ آدمی جب کھانا لینے شہر کی طرف گیا اس نے دیکھا کہ وہاں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ سب لوگ اس شخص اور اس کے لباس کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے دکاندار کو کھانا خریدنے کے لیے وہ سکے دیے تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو دقیانوس بادشاہ کے دور کے سکے ہیں، کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ اس شخص کو تمام معلومات ملی کہ وہ ظالم بادشاہ تو صدیاں ہو گئی مر چکا ہے اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی حکومت ہے۔ وہ شخص کھانا لے کر چھپتا چھپاتا واپس غار میں آیا۔ تو بچوں کہانی تو بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، میں آپ کو الگ سے اصحاب کہف کی کہانی سناؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا اور ان کے جسموں کو صحیح سلامت رکھا، پھر اللہ نے انہیں موت دے دی اور وہ غار کے اندر ہی مر گئے۔ تو بچوں آپ نے آج کا قصہ سنا، یہ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے تو میں باقی قصے آپ کو اگلی کہانی میں سناؤں گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی نصیحت کی بات کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔
اس سے ہر کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور شیطان ہمارے کام کو خراب کرنے کی بجائے دور، بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔